انشاءاللہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 25 امام نووی سے کرتے ہیں، اور بہت اہم حدیث ہے یہ۔ بہت ساری صدقات اور انسان کس طرح اللہ کی راہ میں کیا کچھ کر سکتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں سے، اس کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ درود شریف پڑھتے ہیں ہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک منٹ، میرا اسکرین نہیں ہل رہا ہے، میں ذرا سے چیک کیونکہ مطلب اس سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور ہمارے لیے انہیں بہترین نمونہ قرار دیتے ہیں۔ تو جتنی مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، ان کی کوئی بات کا ذکر کریں، تو ہم یہ ضرور یاد کریں کہ یہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل لائف امپلیمنٹیشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورت رول ماڈل پیش کیا ہے۔ آئیے آج کی حدیث سنتے ہیں۔ عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. اس خوبصورت حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے صرف دینی معاملات میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر معاملات میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فزیکل ہے اور ہمارا دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے متعلق بھی رسول اللہ سے لوگ سوال کرتے تھے اور اپنی پرابلمز لے کر جاتے تھے۔ اور آپ کس طرح دیکھیں کہ روحانی اور جسمانی معاملات کو ملا کر ہر چیز کو صدقہ نیکی بنا دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت اس حدیث میں جب کچھ لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو سب اجر لے گئے، وہ بھی تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں اور اپنے مال کی وجہ سے خوب صدقہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے صدقے کے مواقع نہیں رکھے؟ ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے،
ہر تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہیں سے ہر ایک کی جنسی خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب ہم اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں تو ہمیں اس پر بھی اجر مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر وہ شخص اپنی خواہش ناجائز طریقے سے پورا کرے تو کیا اسے سزا ملے گی؟ اسی طرح اگر وہ جائز طریقے سے پورا کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔ کتنا لاجیکل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کانسیکوینس، اور دین اسلام کتنا سمپل اور پریکٹیکل دین ہے کہ یہاں پہلی چیز ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام میں ایک جذبہ ہے، دنیا کی دولت کے لیے نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت میں کس طرح ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ ریس جس طرح ہارس ریس ہوتی ہے، ویلتھ کی ریس ہوتی ہے، ہم نیکیوں کی ریس میں کس طرح آگے بڑھیں۔ تو جو محبت ہوتی ہے وہ ایک جذبہ ہے، اور جو عبادت ہوتی ہے وہ محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو محبت کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں کمپٹیشن کا جذبہ ہوتا ہے، اور جو کمپٹیشن کا جذبہ ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے تو وہ جذبہ آپ کا ایک آپ کے لیے انسینٹو بن جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام ہیں، غریب ہیں، ہم سب کو پتہ ہے بہت سارے تھے جو کھجور پر بھی روزہ کھول لیتے تھے، ان کو اپنے مال کی اس کا احساس نہیں ہے کمی کا، وہ یہ نہیں کہتے رسول اللہ نے انہیں یہ مال کیوں زیادہ دیا، بلکہ احساس ہے کہ وہ ہم سے ایکویشن میں عبادت میں تو ٹھیک ہے لیکن مال زیادہ ہے تو صدقہ بھی زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے مال میں نہیں آگے بڑھے، وہ ہم سے صدقے میں آگے بڑھے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو یہ ہے کہ ہر کام آپ کرتے ہیں، جو چاہے زبانی ہو، چاہے بدنی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے معاملات ہوں، ہر چیز میں جب آپ عبادت سمجھ کے ترقی کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نیکی اور اللہ سے قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہم جو پازیٹیو سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر ہم ہمیشہ سوچتے ہیں ہم اچھے مسلمان بنیں گے تو یہ نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے کسی چیز سے منع نہیں کیا، اور یہاں تو ایک بات ہے جو جس کی وجہ سے آج پوری دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے دو سوراخوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی دیتا ہوں، یعنی آپ منہ ایک آپ کا ہول ہے اور ایک آپ کی شہوت کا شرمگاہ آپ کا ہول ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے اور ہمارا ذہن جو عبادت سمجھتے ہوئے کہ یہ قرآن صرف عبادت ہے لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہر کام عبادت ہے، اس کی وجہ سے ہم اسلام سے ایک نیگیٹیوٹی کی سوچ رکھتے ہیں اور ہم توجہ ہی نہیں دیتے کہ ہماری پازیٹیو سائیکالوجی ہو تو ہمارا ہر کام عبادت کے دائرے میں ہوگا تو پھر حرام خود ہی خود وہاں سے نکل جائے گا اور نیگیٹو تھنکنگ بھی نکل جائے گی۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے آپ دیکھیے کتنی پیاری چیز سے شروع کرتے ہیں، زبانی عبادت، اللہ اکبر کہنے میں، سبحان اللہ کہنے میں صرف زبان ہی ہلتی ہے، لیکن جب ساتھ ہمارا دل بھی ہلتا ہے تو ہمارے اوپر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اور پھر وہ ہمارے لیے صدقہ بن جاتا ہے کہ اللہ کی تعریف اگر ہم کر رہے ہیں اور ہمارے اندر اس کی تعریف کا ایک میننگ فل کانسیپٹ ہے اور ہمارے اندر ایک ہیلدی اللہ سے ہارٹ کے ذریعے ریلیشن شپ ہوتی ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے اور یہ بھی ذکر اور صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر ان کہتے ہیں کہ واہ اللہ اتنا بڑا ہے، تو ہمارا دل خود ہی اللہ کی محبت کا، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اور ہم اس دل سے جو اللہ اکبر کہتے ہیں اب وہ زبان کی عبادت دل میں ڈھل گئی اور وہ بھی صدقہ ہو گیا۔ اسی لیے جب اللہ کی حمد الحمدللہ کہتے ہیں تو ایک ریچولسٹک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتوں کو نالج تو ہے لیکن ایکنالج کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔
اور پھر ہم اس کی نعمتوں پر شکر، اور پھر ہم جب تحلیل لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک یکسوئی پیدا ہوتی ہے، ایک اسٹیگننسی ختم ہوتی ہے، ایک استحکام، ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک پاور پیدا ہوتا ہے جو ہمیں ایک لا الہ الا اللہ کہنے سے اتنا سکون عطا کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جنت میں ہمارے لیے ایک درخت لگ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی ہمارے لیے صدقہ نیکی کو بڑھانے کا اور جنت کمانے کا اجر بنتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کاموں کو کہا ہے کہ یہ تو بھائی کول نہیں ہے، واؤ نہیں ہے، مولویوں کا ہے، یہ کیا بورنگ بات ہو رہی ہے، ہر وقت اللہ کی بات، یہ کرو یہ غلط ہے یہ کرو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امر یعنی حکم دینا اچھے کاموں کا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اچھے کام کیا ہے؟ جس پہ آپ کا دل بھی گواہی دے کہ ہاں یہ جو کام ہے نا، اس سے دل کے اندر ایک اڑن سی ہو رہی ہے، چاہے وقتی لذت ہو۔ تو وہ معروف کا مطلب ہے کہ آپ کی فطرت کو جو کام برا لگتا ہے اللہ نے اسی کام کو برا کہا ہے، اور آپ کی فطرت کو جو اچھا لگتا ہے اس کام کو اللہ تعالیٰ نے معروف کہا ہے، جو برا لگتا ہے اس کو منکر کہا ہے۔ تو یہ ایک نیچرل ہمارے لیے ایک جو ہم کہتے ہیں نا کہ وی او جے وائس آف ججمنٹ ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو اس وائس آف ججمنٹ کو جب لوگ سننا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ نے اتنا پیارا انتظام کیا ہے نا کہ قرآن ذکر ہے اور یہ صدقہ ہے، تو بار بار ایک دوسرے کو اپنے آپ کو ہم ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے۔ ابھی کل ہی میرا ایک یہاں ایف ایم پہ یونٹی پر ریکارڈ ہو رہا تھا، اس وقت میں برمنگم میں ہوں، تو ہم میرج پر ہی بات کر رہے تھے کہ بھئی اگر کیا یہ صحیح ہے کہ مرد اگر قوام ہے تو وہ بیوی کو مار سکتا ہے یا اس پہ زیادتی کر سکتا ہے یا اس کو نگلیکٹ کر کے اس کے حقوق کے بجائے پاور سارا اپنی والدہ کو دے دیتا ہو کیونکہ ان کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو رب کریم عدل کا، توازن کا، انصاف کا، نیکی کا، احسان کا حکم دیتا ہے، وہ کبھی سوچ سکتا ہے، ہمیں کہہ سکتا ہے یہ کہ عورت جو ہے وہ چھوٹی گھٹیا ادنا مخلوق ہے اور اس کے ساتھ ظلم کرنا جو ہے وہ صحیح ہے؟ لیکن ہمارے یہاں یہ سماجی ناانصافی اور مہنگائی اور لوگوں کو پہ جو ظلم ہو رہا ہے، امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے، دولت کی سرکولیشن نہیں ہو رہی ہے، لوگ قرض لے رہے ہیں، مارگیج لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، نیا گھر بنا رہے ہیں، حرام کاموں میں جا رہے ہیں اور پھر سکون نہیں ہے۔ جب آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں یہ حرام کام چھوڑیں تو آپ کہیں گے آپ تو جو ہے ہمیں نیکی کا درس دینے بیٹھ گئے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو ری الائن کریں کہ آپ کا راستہ صراط مستقیم میں یہ حرام چیزیں جو آپ کے سکون کو متاثر کر رہی ہیں، اور جب ہم صحیح طریقے سے پیار اور محبت سے کریں تو ہم دیکھ پھر معاشرے میں ناانصافی کم ہوگی، گھروں میں سکون ہوگا۔ ورنہ اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا یہ رول ڈرامے لے رہے ہیں، میڈیا لے رہا ہے، اور وہ اس کو غلط طریقے سے غلط رخ پہ صحیح چیز کو دکھا کر کے ظلم ہے، لیکن پھر وہ اس کو اسلام سے دور کر کے ایک ایسا معاشرہ جہاں فیملی ٹوٹ جائے۔ اور ایک معاشرے کو بے سکون ہونے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا پڑتا ہے وہ فیملی سسٹم توڑنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں اگر سکون سے رہتے ہیں تو معاشرے میں بھی کم فساد ہوگا، وہاں انصاف سے رہتے ہیں تو معاشرے میں بھی کم جو ہے وہ ناانصافی ہوگی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جن باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں ان باتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی سکون دیتا ہے اور اس کو ہماری نیکی اور صدقے میں شمار کرتا ہے۔ پھر سب سے زیادہ اب آپ دیکھیے کہ وربل سے سوری کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فزیکل نیڈس کی طرف آتے ہیں، جس کا بظاہر اگر ہم اس کو سمجھتے کہ دین سے تعلق ہے تو ہمارے یہاں پورنوگرافی ختم ہو جائے، ہمارے یہاں بلو فلمز اور موویز ختم ہو جائے، ہمارے یہاں یہ ڈراموں کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ بستر پہ لیٹا ہوا ختم ہو جائے، کیونکہ ہم تو ڈرامہ دیکھتے وقت سمجھتے ہی نہیں کہ ہم عبادت کے دائرے میں ہیں، وہ بناتے وقت نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہم تو ان کو اپریشیٹ کرتے وقت بھی نہیں سوچتے ہیں
और फिर हम देखते हैं कि जिनसी बीमारी माशरे में कितनी बुरी तरह फैल कर हमारे फैमिली सिस्टम को तोड़ रही है, ख़त्म कर रही है। और यहाँ अल्लाह के नबी कह रहे हैं, बात हो रही है सदक़े की, बात हो रही है नेकियों में सबकत ले जाने वाली, और बात ख़त्म हो रही है कि जब तुम अपनी बीवियों के पास जाते हो, तो फिर उस पर भी अजर मिलता है। तो अब देखिए कि वो जो एक दुनियावी कॉन्सेप्ट हमेशा से था, तो वो माशरा अरब का उस वक़्त भी तो तरक्की पज़ीर हो रहा था, वो इस्लामाइज़ हो रहा था। तो पुराने जो थॉट्स होते हैं, जिसको रिकंसेप्चुअलाइज़ करना, पहले उसको तोड़ना और फिर नए कॉन्सेप्ट्स को करना टाइम लगता है। उनको भी हैरत हो रही है, हालाँकि पता होगा, लेकिन एक आदतें होती हैं और एक हमारे तौर-तरीके होते हैं, तर्ज़े ज़िंदगी होता है। तो उन्होंने भी पूछा सहाबा किराम ने कि ये तो हम अपनी ख़्वाहिश की वजह से जाते हैं, ये तो हमारी नफ़्सानी, हमारी कार्नल डिज़ायर्स हैं, एनिमलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, इसमें कैसे अजर मिल सकता है? तो जब अल्लाह के नबी ने कितना प्यारा मारूफ़ जवाब दिया, जब गलत काम करने पे अजर के बजाय सज़ा मिल सकती है, तो सही काम करने पे अजर क्यों नहीं मिल सकता है? तो इक्वेशन का आप इस्लाम में देखें कि क्या खूबसूरत है। और यहाँ अल्लाह के लिए कि अल्लाह ने कहा है कि शादी करो, वो निस्फ़ ईमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक अच्छी औरत जो है वो ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत है, और ये मोहब्बत और सुकून और रहमत का ज़रिया है, और इसी से इंसान अपनी फ़ितरी ख़्वाहिशें भी एनिमलिस्टिक बेशक ख़्वाहिश वो पूरी करता है, लेकिन जायज़ तरीक़े से कि अल्लाह ने डाली, और फिर उसके नतीजे में उसको जो सुकून मिले, औलाद हो, मियाँ-बीवी मोहब्बत से रहें, तो क्या ये एक अच्छा माशरा नहीं बनेगा? क्योंकि इस्लाम को नाफ़िज़ करने के लिए पहली चीज़ है रिज़्क़ हलाल। दूसरी चीज़ है कि जिनसी जो है वो ज़रूरत पूरी हो, ताकि उम्मत में इज़ाफ़ा हो। और जब ये चीज़ नहीं होगी, तो फिर इस्लाम कहाँ नाफ़िज़ होगा? फ़ैमिली नहीं होगी तो इस्लाम जंगल के माशरे में तो नहीं नाफ़िज़ होगा ना, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी जो अभी हो गई है, उसमें तो नहीं नाफ़िज़ होगा। और हर इंसान इस वक़्त जो अलग-अलग रहता है और माँ-बाप को भी बर्दाश्त नहीं करता है, और हमारा जो वेस्टर्न माशरे के पैटर्न पर हमारी सोसाइटी जा रही है, और लड़के-लड़कियाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बन सकते हैं, लेकिन मैरिज करने पे तैयार नहीं है। तो आप देखिए कि फिर आप इस्लाम कहाँ नाफ़िज़ करेंगे अगली जनरेशन में? तो ये एक मामूली बात नहीं है, और इसको सदका नेकी समझ के करना, एक फैमिली सिस्टम को रिवाइव करने का मतलब है कि आप अपने दीन को कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं और स्टेबिलिटी उसमें दे रहे हैं। और फिर ये तमाम चीज़ों की आप देखें कि कंक्लूज़न में ये है कि सदका तो हम समझते हैं कि भई कोई मुसीबत आई और किसी को गरीब को दे दिया, और बाज़ वक़्त तो गरीब भी कहते हैं कि हम ज़कात ले लेते हैं, सदका नहीं लेते हैं, क्योंकि सदक़े का मतलब है कि मेरी बला आपके सर। तो इतने गलत कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे यहाँ। यहाँ तो ज़िक्र नेकी, बुराई से रोकना, अच्छी बात कहना, घर वालों पे खर्च करना, जिनसी ख़्वाहिश को पूरी करना, मुस्कुराना, रास्ते से रुकावट हटाना, एक बड़ी तारीफ़ में जाए। और नुकसानदेह, तकलीफ़देह चीज़ उठाना ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ये सब सदक़े में आते हैं। दूसरों पर एक पॉज़िटिव थिंकिंग है, मुस्कुराना, अच्छा असर डालना, अपने रोल मॉडल से दूसरों को दीन के करीब लाना, अल्लाह के करीब लाना, ये भी सदक़ा है। और अपनी फ़ितरी जज़्बात को जायज़ सूरत में जो है करना, पूरा करना, सुकून करना, हलाल रिश्ते को कायम रखना, उस पर भी अजर मिलता है। तो फिर हम ये देखते हैं कि इस्लाम जो है, जब सदका भी कहता है, तो ये कितना नेचुरल लाइफ़स्टाइल का ज़िक्र करता है कि जिसमें आपकी फ़ितरी ख़्वाहिश भी पूरी हो तो सदका है, आप माल भी दें तो सदका है, आप कोई लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए एक मामूली सा काम भी करें, वो भी सदका है। तो आप सोचिए बड़े कामों का क्या अजर होगा। और फिर इंसान जो है वो लोगों से तारीफ़ चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, और वो उसको मोतेबर करता है। तो ये एक नेकी करने से जो है वो जो तारीफ़ होती है, अब वो तारीफ़ भी उसके लिए वो इसलिए नहीं करता है कि मुझे तारीफ़ चाहिए। जो आज हमारे यहाँ है ना कि इतने लाइक्स होंगे, लोग ये करेंगे, इसलिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हम चैरिटीज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम यतीम खाने जा रहे हैं, इसीलिए हम ओल्ड पीपल होम जा रहे हैं। नहीं, यहाँ जो है वो जो काम
کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے جو ہماری فطری ضرورت کو پورا کرتی ہے کہ اللہ اجعلنی فی عینی صغیرہ فی عیون الناس کبیرہ، کہ اے اللہ تو مجھے میری اپنی نظر میں چھوٹا کر دے، مجھے لوگوں کی نظر میں بڑا کر. اور پھر جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے اور اللہ اس کی قدر کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی قدر کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اللہ کی فیملی سمجھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، چاہے کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، وہ اس کے لیے کتنا بڑا صدقہ ہوتا ہے. تو یہاں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کنکلوژن کے طور پر ہم صدقہ، نیکی، مسکرانا، کسی کو کوئی اچھا کام بتا دینا، کسی کی چھوٹی سی بھی ہیلپ کر دینا، کوئی بس میں بیٹھا ہو اس کو بھی جگہ دے دینا، کوئی راستے میں، یا میں تو دیکھتی ہوں اکثر کہ اسلامک سینٹر میں، مسجدوں کے باہر بھی، کسی کے گھر میں بھی کوئی اگر فنکشن ہے، خاص کر دینی فنکشن ہے، کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے، لوگ عین دروازے پر چپل اتارتے ہیں، ایک الٹی ایک سیدھی، اور عین دروازے کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسری عورتیں پھلانگ لگا کر جاتی ہیں. ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اور چپلوں کو ایک جگہ پہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے کہ کوئی گر نہ جائے. کسی بہن کو کہنا کہ آپ پلیز سائڈ میں بیٹھیں کیونکہ یہ بیچ کا راستہ ہے. بظاہر یہ کامن سینس کی چیزیں ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ایک اسلامی روح ہوتی ہے، یا ہم اس کو جنرلی بھی دیکھیں کہ غیر مسلم قوموں کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ اتنے آرگنائزڈ ہے، ڈسپلنڈ ہے، انہوں نے ہر چیز کو اپنے پیراڈائم میں، اپنے سیکولر پیراڈائم میں ایک مینرز بنا لیا ہے. لیکن ہم نے جو ہے کنفیوژن میں، نہ ہم اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں، نہ ثواب سمجھتے ہیں، نہ صدقہ سمجھتے ہیں، نہ عبادت سمجھتے ہیں، اور ہم جو ہے کسی کی پرواہ کیے بغیر چھوٹے چھوٹے کام ایسے کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے، تو میں کیوں اپنی چپل بیچ میں رکھوں؟ تو یہاں سے بھی اگر ہم یہ شروع کریں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے تو حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے، اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے، اس کو کہتا ہے کہ محبت کرے. فرشتوں سے بھی کہتے ہیں کہ اس سے محبت کرے. زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے، اور محبت آتی ہے، پاپولیرٹی بھی آ جاتی ہے. اور جب وہ محبت حقیقی ہوتی ہے تو اللہ کی خاطر ہوتی ہے، تو اٹھنے سے پہلے مغفرت بھی ہو جاتی ہے. تو ہمارے لیے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کوئی ٹک ٹاک کے لائکس نہیں ہے، وہ کوئی مونیٹائزیشن نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی انڈیویجول لائف اور ہم اپنی سوشل لائف کی امپروومنٹ کے لیے ہم بجلی کی جو ایک بتی بجھانے سے کہ بجلی بچ جائے مسجد میں، یا ایک ٹریفک سگنل پہ رک جانے سے کہ ہماری وجہ سے کوئی شخص جس کی باری تھی وہ اگر آگے نہیں بڑھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایمرجنسی میں جا رہا ہو یا ابھی رکنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں سائڈ والا جو اپنی رائٹ صحیح لین میں جا رہا ہے اور جس کو گرین سگنل پہ جانا ہے تو وہ اس کو میں ٹکر مار دوں. تو ہمارے ہاں اس وقت ایک اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ایک سیلفشنس آ گئی ہے جس کو انشاءاللہ ہمیں دور کرنا ہے. اور پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو اس کا ریورس ہم دیکھیں کہ کیوں ہمارے اندر اتنی بے چینی ہے، کیوں انگزائٹی ہے، کیوں ہم آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں، کیوں قرضہ لیتے ہیں، کیوں ہم صدقہ اس وقت دیتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی بلا اور مصیبت آتی ہے، اور کیوں ہم کوئی چیریٹی دیتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس کیمپین میں جائیں گے یا ہم فنڈ ریزنگ میں جائیں گے تو ہمارا نام ہوگا. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، دولت اور طاقت اور اپنی پاور کو استعمال کرنا، پاپولیرٹی کو، کہ ہمیں دنیا میں پاپولیرٹی مل جائے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں. کمپٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ہمارے اندر لالچ، حسد، بے چینی، عدم اطمینان، یہ ساری چیزیں، پھر ٹینشن، پھر ڈپریشن، پھر انگزائٹی،
फिर हर वक़्त स्ट्रेस, फिर फ़ियर वो मुझसे आगे ना बढ़ जाए, उसके बच्चे की शादी मुझसे ज़्यादा ना हो, अच्छी बेहतर ना हो, मेरे खाना जो मैं करूँ उसमें उससे ज़्यादा हो, वो फ्लावर्स यूज़ कर रहा है, तो मैं और फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करूँ, उसने 500 लोगों को बुलाया है, तो मैं 1000 लोगों को बुलाऊँ। इससे क्या होता है कि जब हम इस कॉम्पिटिशन में आते हैं, तो हमारी रिलेशनशिप सुपरफिशियल हो जाती है। हमारे अंदर एक हसद पैदा होता है। हम अल्लाह के लिए ख़ालिस मोहब्बत के लिए नहीं मिलते हैं। हम कंपटीशन के लिए मिलते हैं तो हम लोगों को जज करते हैं, हम जजमेंटल बन जाते हैं। हम मिलते तो हैं एक स्माइल से, लेकिन हमारे अंदर दूरियां पैदा होती हैं और फिर हमारे दिल एक दूसरे से कट जाते हैं और हमारे अंदर अल्लाह कहते हैं ना वहन पैदा होता है, फिशल पैदा होता है, क्योंकि हमने अपनी कामयाबी के स्टैंडर्ड को सहाबाए कराम की तरह नेकियों में आगे बढ़ जाने के लिए नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया सब कुछ होते हुए भी किस कदर बेचैनी का शिकार है। तो हमें क्यों करना है नेकियों में सबकत, हमें क्यों सदका देना है, और सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि हर इस चीज़ से जो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने हमें बताई है। तो अब हमारा जो मकसद होगा, हम कुछ भी करें, नेकी में सबकत ले जाएँ, अल्लाह की रज़ा में सबकत ले जाएँ। अल्लाह की बंदों की खिदमत के अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे ये ना पूछे कि मेरा बंदा नंगा था, नहीं बल्कि सॉरी, अल्लाह ताला ये पूछेंगे कि मैं भूखा था, तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था, तुमने बेलिबास था, तुमने मुझे लिबास नहीं दिया। तो बंदा कहेगा, "या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, आपको क्या खाने की और लिबास की ज़रूरत?" आप अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह कहेगा कि मेरा फला बंदा इस हालत में था, तो तुमने उसकी मदद नहीं की। तो फिर हम देखते हैं कि खिदमत खल्क ही ऐसा जज्बा है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एंग्जायटी थी, ज़म्मलूनी, जब सबसे बड़ी दुनिया की नेमत कुरान उनको इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ मिला और वो बीबी खदीजा के पास आते हैं, मुझे चादर उड़ा दो। और बीबी खदीजा कहती हैं अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आप बेवाओं की खिदमत करते हैं, आप गरीबों की खिदमत करते हैं, अल्लाह कैसे आपको छोड़ देगा? तो आप देखिए कि सोशल वेलफेयर का हमारे इस्लाम में कितना बड़ा रोल है। और इसी से हमारे अंदर ह्यूमिलिटी पैदा होती है, अखलाकी बुलंदी होती है। हम हर तबके के लोगों में बैठते हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी वही रहती है। हमें लियारी में, हमें किसी गैटो में, किसी गरीब इलाके में जाना, उन लोगों के साथ बैठना, उनसे बात करना, उनसे हाथ मिलाना, गरीब बच्चों के स्कूल जाना, हमें उसमें कोई झिझक नहीं होती है। क्यों? और ना हमें हमारे दिल में रोब होता है कि अब हम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, अब हम हाई-फाई सोसाइटी में जा रहे हैं, आज हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ बड़े-बड़े अमीर और कबीर हैं, तो हमें ऐसा होना चाहिए, हमारे पास ये मैनरिज़म्स होने चाहिए, हमारा चमचा, हमारा काँटा इस तरह होना चाहिए। तो वहाँ फिर हमारे अंदर से जब ये चीज़ निकलती है, तो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आती है, हमारे अंदर सुकून क़ल्ब, खुशी, इत्मीनान, इख़लास पैदा होता है। और फिर हम जब दीनी मामलात में ऊपर जाते हैं, तो अल्लाह ताला के तो रिज़्क़ के दरवाज़े अल्लाह का वादा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। तो न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, न्यू डोर्स, नई दोस्तें, प्यारे साथी और अच्छे लोग मिलते हैं, और जिसके नतीजे में हम जो हैं वो खुश रहते हैं नेक लोगों में, अच्छे लोगों की सोहबत में। और फिर हमारे ताल्लुकात भी जब अल्लाह के लिए होते हैं, तो हम वहाँ उठने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मग़फ़िरत कर देता है। और यही चीज़ जो एक स्पिरिचुअल हमारी ग्रोथ होती है, एक छोटे से आप देखिए एक सोच को अपनी तब्दील कर लेने से, एक माइंडसेट को तब्दील करने से, एक ग्रोथ माइंडसेट जो है इस हदीस में बताया जा रहा है कि हम अब स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए कंपटीशन में आ जाते हैं। और फिर अल्लाह के यहाँ तो कामयाबी का मेयार तकवा है, अल्लाह के यहाँ अखलाक है, और फिर उसका मजमूई असर पूरे माशरे में, रिलेशनशिप में एक जो है वो मुस्बित होता है। और फिर हमारे अंदर यही होता है कि हमें करना क्या है। जब तक कि हम कुछ चीज़ें अपनाएँगे और कुछ चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, हमारे लिए ये हदीस या कुरान की तफ़ासीर ये बिल्कुल एक विज़ुअल या उसको कहना चाहिए रिचुअल बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर स्पिरिचुअल पहलू नहीं आएगा। तो इस्लाम जो है वो सिम्प्लिसिटी, फ्रुगैलिटी, सादगी
قناعت کا سبق دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی آدھی جو اکانومی ہے، آپ کی آدھی معیشت جو ہے وہ قناعت ہے، جو ہے سیٹسفیکشن، پھر لوگوں سے کم ایکسپیکٹیشن، اللہ کا ہر حال میں شکر، تعلقات کو سمپل رکھنا، بڑے بڑے تحفے دینے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شوربے میں پانی بھی ڈال دو تو ہڈی بھی ہو، ایک پایا کی سری ہو، پایا ہو، کچھ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ان کی پرسنالٹی کے بجائے یا اپنی ریلیشن شپ کے بجائے ان کی مالی حیثیت کو دیکھ کر ان کو تحائف دیں گے، تو ہمیشہ ہماری غریب یا سمپل یا اچھی دوست جو مخلص ہے اس کے لیے ہم کم خرچ کریں گے، اور جن سے ہم امپریس ہیں ہم ان کو اچھا دیں گے۔ پھر سوشل میڈیا کا کم سے کم استعمال، تاکہ اس میں ہمارا مقابلہ کم ہو، اور پھر ہم جو ہے روزانہ، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، ہم روزانہ دن میں 10 منٹ اپنا کوئی غار حرا بنائیں اور اس میں سوچیں کہ آج کے دن میں نے کیا کیا، سیلف ٹاکنگ۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ صدقے کی، یہ نیکی کی قوت بڑھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم کانشیس لیونگ کریں، ہمارا جو کام ہو ہمارا جو ہے وہ شعوری ہو، تو ہمارے ہر کام جب شعوری ہوگا تو یہ ہوگا کہ وہ عبادت بن جائے گا، اور ہم اپنی باڈی کو آٹو پائلٹ پہ نہیں ڈالیں گے، ہم اپنے پیسوں کو آٹو پائلٹ پہ نہیں ڈالیں گے، ہم اپنے سلام کو آٹو پائلٹ پہ نہیں ڈالیں گے، ہم اپنی اسمائل کو آٹو پائلٹ پہ نہیں ڈالیں گے، ہم اپنی پارٹیز کو آٹو پائلٹ میں نہیں ڈالیں گے کہ جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کریں گے، جس کو ہم جانتے ہیں یا وہ ہمیں پسند ہے اس کے لیے اسمائل کریں گے، اور اسی طرح ہم جب انڈسکرمنیٹلی اپنے اعمال میں شعور پیدا کریں گے تو ہمارا ہر عمل خود ہی خود فلٹر بھی ہو جائے گا اور عبادت بھی بن جائے گا، اور ہر عمل کو پھر ہم صدقہ یا نیکی کے طور پر دیکھیں گے، اور پھر جب یہ دیکھیں گے تو اس کے لیے ہم جائز راستہ اختیار کریں گے، اور جب جائز راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری تو چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی بھی ایک عبادت ہے، وہ ایک صدقہ ہے، وہ ایک مسکرانا جب صدقہ ہے تو پھر میں کیوں نہ مسکراؤں؟ تو کوئی پھر میں بڑی چیریٹی کے لیے، کوئی بڑے کام کے لیے نہیں ہم کریں گے، بلکہ بگن ود اے اسمال اسٹیپ، بیبی اسٹیپ۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی اسٹریٹجیز آتی ہیں، اور اس میں ایک چھوٹی چھوٹی سی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ آپ وہ ایک منٹ کے لیے کریں، آپ وہ 2 منٹ کے لیے کریں، آپ وہ دن میں ایک مرتبہ کریں، آپ ایک اپنا جرنل بنائیں، آپ اس میں لکھیں کہ آج میں کسی ایک کے ساتھ جو ہے، جس کو میں نہیں جانتی ہوں اس کے ساتھ میں نیکی کا کام کروں گی، اور آج میں کسی ایک کو جو ہے یاد کروں گی جس کو میں نے بہت عرصے سے کوئی میسج نہیں کیا ہے، اور تعلقات کو قائم کرنے کے لیے ایک سلام ضروری ہے، یا آج میرے پاس زیادہ نہیں ہے لیکن میں کسی کو 10 روپے بھی چیریٹی میں دے دوں گی، یا آج میں جو ہے کسی ایسی چیریٹی کو دوں گی، یا میں کسی ایسی کو جو ہے ویلکم کروں گی سلام کر کے جو مجھے ناپسند ہے۔ تو اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھر ہم آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ بڑھیں گے، تو پھر ہم کسی کمپٹیشن میں نہیں رہیں گے، ہمارا کمپٹیشن سیلف کا کمپٹیشن ہوگا، اور اگر یہ چیزیں ہم نہیں شعوری طور پہ کریں گے تو پھر ہم سستی اور کاہلی سے اپنے آٹو پائلٹ پہ میڈیا لے کر بیٹھ گئے، جس کو مرضی سلام کیا اور جس کو مرضی ہم نے چیریٹی دی، اور ہر دن میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن ہوتا ہے تو انسان کے جوڑ جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، تو آپ سوچئے کہ ہمارے 206 بونز ہیں، اور اس کے اندر کتنے آپ دیکھیے کہ جوائنٹس ہیں، اور آپ کا ایک گھٹنے کا جوائنٹ تو چھوڑیں، آپ ایک انگلی کے جوائنٹ میں درد ہو تو آپ دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو ہمارے ہاتھ پیر جو ہلتے ہیں وہ ہمارے جوائنٹس کی وجہ سے ہلتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ دن میں اگر ہم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جتنے جوائنٹس ہیں اتنے صدقے دیں، اتنے روپیز دیں، بلکہ اس کو ڈیوائڈ کر لیں، کسی کو ایک اچھی بات کہنا، نمبر 1، کسی کو کوئی مانیٹری ہیلپ پہنچانا، کسی کو اسمائل کرنا، کسی سے تعلقات کو اچھا کرنا، کسی دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا، آج ٹریفک سگنل نہ توڑنا، آج میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لوں،
آج میں 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لوں، آج میں عبادت میں 2 رکعت جو ہے میں فجر کی فرض ہے وہ بالکل فوکس کے ساتھ، اللہ نیند کی حالت میں نہیں بلکہ طویل سورے سے پڑھ لوں۔ آج میں کہیں بھی جاؤں گی اور وہاں میں دیکھوں گی کہ اکثر میں دیکھتی ہوں اور میں خود ہی بھی یہ کام کرتی ہوں کہ جب میں بینک جاؤں یا میں کوئی کسی کے دفتر جاؤں یا کل جیسے میں چینل پر گئی یا کسی سے ملنے گئی، تو میں اکثر دیکھتی ہوں کہ جو چیئرز ان جگہوں پر اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، اور ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم اسے پہلے پیچھے ہٹاتے ہیں، پھر ہم بیٹھتے ہیں، لیکن ہم جاتے وقت اس کو پیچھے پش کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس کو ہمیں اپنی جگہ پہ رکھنا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی چیز پلین میں بھی ہم سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پلیز لیو دا باتھ روم واش روم فار دا نیکسٹ پرسن ٹو یوز، تاکہ آپ اس کے لیے ایک اچھی حالت میں چھوڑ دیں۔ تو جب ہم یہ کانشیسلی کرتے ہیں تو پھر ہم سڑک پر کوئی چیز بھی نہیں گراتے، ہم ٹریفک سگنل بھی نہیں توڑتے۔ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم تو جو ہے اللہ نے ہمیں کام کرنے کے لیے پیدا کیا، کام، شعوری کام، عمل۔ تو وی آر ناٹ ہیومن ڈوئنگس، وی آر کانشیس ہیومن بینگس، that when we do something we want to become something، یعنی become a better version of ourselves because Allah has given us so much capacity۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ جب ہمیں کرنا ہی کچھ ہے تو پھر ہم اچھے کام شعوری طور پہ کریں اور پھر نیکیوں میں آگے بڑھیں، ورنہ پھر ہم مسلسل گناہ میں چلے جاتے ہیں، ناشکری میں چلے جاتے ہیں، ہر کام کو معمولی سمجھتے ہیں، تو پھر ہر بڑا کام جو غلط ہے اس کو بھی ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بھی گناہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا، اور اگر ایک منافق کوئی گناہ کرتا ہے، بڑا بھی گناہ کرتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھی تھی، بس ایسے ہلایا اور وہ مکھی چلی گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ گناہ کو معمولی سمجھنا، غلط سینز دیکھنا، غلط کام کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پھر ہمیشہ دوسروں سے کمپٹیشن کر کے اپنی زندگیوں کو برباد کرنا اور اس موڈ میں چلے جانا کہ جہاں ہمیں سکون نہ ہو۔ تو آئیے آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کانشیس لیونگ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شعور دے جس کی روشنی میں آپ کی ہر کام کرنے کی جو آپ نے ہمیں صلاحیت دی اور حکم دیا ہے وہ ہمیں صدقہ لگے، نیکی لگے، عبادت لگے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا، اللہم اعطنی نورا۔ اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، اللہ میری زبان میں نور دے دے، اللہ میری سماعت میں نور دے دے، اللہ میری بصارت میں نور دے دے، اللہ میرے پیچھے نور کر دے، اللہ میرے آگے نور کر دے، اللہ میرے اوپر نور کر دے، اللہ میرے نیچے نور کر دے، اللہ مجھے اپنا نور عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔